السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ اہلا وسہلا، مرحبا، زادکم اللہ شرفا وعزا وعلما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، رب ساحل ویسر ولا توسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے پاس آج ایپیسوڈ نمبر 45 حدیث کے سلسلے میں یہ 45واں سبق آپ کے سامنے موجود ہے، اور زیر مطالعہ حدیث بھی 3286 سے 3298 تک آتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے اس دعا کے بعد رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق دے۔ براہ راست ہم کتاب کی طرف آتے ہیں احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے، اور آپ کو یاد ہے کہ کتاب النکاح کا جو بڑا چیپٹر ہے بہت ہی وسیع و عریض سلسلہ ہے اور بڑے عرصے سے شروع ہے، ابھی تک اس کے سلسلے میں احادیث، ابواب اور فصول آ رہی ہیں۔ احکام و مسائل پر مشتمل طلاق اور خلا کے غالباً یہ مسائل ہیں، یہ ہیں مسائل خلا اور طلاق کے۔ ہاں جی، اس سلسلے میں جو احادیث ہمارے پاس آج کے سبق کے حوالے سے زیر مطالعہ وہ ہے 3286 حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے۔ ہاں جی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل طلاق، ہر طلاق جائز ہے، الا طلاق المعتوہ بالمغلوب علی عقلہ، سوائے مجنون شخص کی طلاق اور فاتر العقل کی طلاق کے۔ دیوانہ آدمی مجنون ہو گیا ہے، پاگل بیچارہ، یا یہ ہے کہ وہ شخص جو فاتر العقل ہے کسی بھی وجہ سے، بعض نشے میں ہوتے ہیں، بعض جو ہیں وہ بیماری کی وجہ سے بے ہوشی میں ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ واہ ترمذی وقال ھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے کہا کہ یہ حدیث غریب ہے۔ وعطاء بن عجلان الراوی ضعیف ذاہب الحدیث، اور سند میں عطاء بن عجلان راوی جو ہے وہ ضعیف ہے اور ذاہب الحدیث یعنی حدیث کو یاد نہ رکھ سکنے والا، حدیث کے معاملے میں ذہن جو ہے وہ اتنا ذہین فطیم نہیں۔ تو حدیث جو ہے یہ انتہائی ضعیف ہے، اور جیسا کہ یہ نیچے سرات کر دی گئی ہے۔ حدیث میں لفظ المعتو کا معنی ہے مجنون یا دیوانہ شخص، تو دیوانہ نابالغ اور سونے والے میں سے، دیوانہ کے ساتھ دوسرے بھی لگا لو، نابالغ اور سونے والا میں سے اگر کوئی بھی طلاق دے گا تو ان میں سے کسی کی طلاق نہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا جی، اس کو یہ جو ہے نا فائدہ، اس کو چھوڑ دیجئے، اس بارے میں یہ معاملہ لمبا ہے، یہ جو آگے بات کہی ہے، بس فی الحال حدیث کے مطابق یہی ہے کہ حدیث میں لفظ المعتوہ کا معنی مجنون یا دیوانہ ہے اس حدیث کے بارے میں۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے، حدیث نمبر 3287، جو کہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز طلبہ، یہ ذرا انٹرنیٹ جو ہے وہ یہ آج کوئی ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آپ آن لائن رہیے گا، پریشان نہیں ہوئے گا، انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے اللہ کی توفیق سے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع القلم عن ثلاثۃ، قلم اٹھا دیا گیا 3 قسم کے لوگوں سے میری امت میں سے، یعنی نائم سونے والے سے، حتی یستیقظ یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے اچھی طرح، وان الصبی اور اس بچے سے جو نابالغ ہے، حتی یبلغ یہاں تک کہ وہ بلوغت کو پہنچ جائے، وان المعتوہ اور اس بے ہوش مدہوش آدمی سے، مجنون سے، حتی یعقل یہاں تک کہ وہ عقل مند یعنی ہوش مند ہو جائے۔ جیسا کہ پہلی حدیث گزری ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ غیر مکلف ہو جاتے ہیں جب تک کہ ان کے اندر یہ شرعی عذر ہوتا ہے، تو ان کے کسی عمل کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا بہرحال، اور نہ ہی اس کا جو عمل ہوگا وہ ٹھیک ہوگا، سوائے اس کے کہ اگر وہ نارمل حالت میں
نیک عمل کرتا ہوگا تو اس کی وجہ سے اس کو ثواب دیا جائے گا۔ وروا دارمی و عائشہ تب ابن ماجہ عنہما، ایک اور نیکسٹ حدیث جو کہ امام صاحب نے مستقل نمبر دے کر حدیث کی صورت میں لیکن متن کو ذکر نہیں کیا، صرف جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عزیز طلبہ، وہ ایک درمیان میں کال آ گئی تھی اس لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ یہ تو حدیث میں پڑھ رہے تھے کہ یہ حدیث جو ہے یہ 3 قسم کے جو میری امت سے یہ ضرورت جو ہے اپنا شرعی عذر رکھنے والے لوگ یہ مرفوع القلم ہے یہاں تک کہ وہ نارمل حالت میں آ جائیں۔ تو یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہے حدیث، ٹھیک ہے جی۔ باقی اس کا مفہوم یا جو وضاحت ہے وہ گزر چکی ہے اور کلیئر ہے۔ اور 3288 امام اس کو امام دارمی نے روایت کیا عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور ابن ماجہ نے، ان دونوں سے۔ ہاں جی، امام دارمی نے اسی حدیث کو یہ اوپر ہم نے پڑھی ہے، رفع القلم عن ثلاثۃ عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یبلغ وعن المعتوہ حتی یعقل، انہی الفاظ سے امام دارمی نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے اور امام ابن ماجہ نے ان دونوں سے، یعنی حضرت عائشہ حضرت علی رضی اللہ عنہما سے اس کو روایت کیا ہے۔ اور یہ 3288 جو ہے اس کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس میں حماد بن ابی سلیمان اور ابراہیم النخعی دونوں ہی مدلس اور انن ہیں۔ تو احناف کا عمل اس حدیث کے مطابق ہے، مگر اہل حدیث کے نزدیک لونڈی طلاق اور عدت میں آزاد عورت کی مثل ہے۔ یہ ہم نے، ہاں جی، یہ آگے کی حدیث ہے۔ ہاں جی، یہ 3299 حدیث کے بارے میں ہے، ٹھیک ہے جی۔ 3299 حدیث عائشہ رضی اللہ عنہ سے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال طلاق علامات تطلیقان و عدت و حیدتان۔ امام ترمذی نے، امام ابو داود اور ابن ماجہ اور دارمی نے سب نے سے اپنی اپنی کتب سنت میں ذکر کیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلاق علامات، لونڈی کی طلاق جو ہے تطلیقتان ہے، یہ 2 طلاقیں ہیں، وعدتها، اور لونڈی کی عدت جو ہے وہ حیدتان ہے، اس کی عدت بھی 2 حیض ہے۔ تو یہ 3299، ہاں جی، تو یہ 3299 جو ہے یہ اس کی فوائد ہیں، اور 3299 کی اسناد جو ہے یہ ضعیف ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی سند ضعیف ہے، یہ جو عائشہ رضی اللہ عنہ کی ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ اچھا جی، آگے آتے ہیں تیسری فصل ہے اس باب کی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پہلی روایت ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مرفوع روایت کرتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، المنتزعات، نافرمانی کرنے والیاں، المنتزعات، والمختلعات، اور خلا طلب کرنے والیاں، ہن المنافقات، وہ منافق عورتیں ہیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو یہ خود بغیر کسی وجہ کے، جیسے حدیث میں پہلے گزرا ہے کہ ایو ممراتن سالت زوجہا طلاقا فی غیر ما باس فحرام علیہ رائحۃ الجنہ، کہ جو عورت بھی بغیر کسی وجہ کے اور سبب کے، شرعی یا معقول سبب کے، اپنے خامد سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے تو اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو المنتزعات کا معنی تو نافرمانی کرنے والیاں، یا سے مراد وہ نافرمانی کرنے والی ہیں کہ جن کی نافرمانی کی نوبت طلاق تک پہنچ جائے، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اس کا معنی ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں طلاق تک حالات کو لے جانے والیاں، اپنے اعمال کی وجہ سے نافرمانیاں کرنے والیاں۔ والمختلعات، المنتزعات، اور خلا کا مطالبہ کرنے والیاں، ہن المنافقات، یعنی بغیر کسی سبب کے یہ معاملہ ہے، سبب کے ساتھ ہو تو پھر تو وہ جائز ہے بالکل، اور اللہ نے جیسے مرد کو حق دیا اسی عورت کو خلا کا حق ہے۔ یہ حدیث صحیح ہے، حدیث کی بہارات المنتزعات سے مراد نکاح سے نکلنے والیاں، اور لفظ المختلعات کا مطلب ہے خلا کا مطالبہ کرنے والیاں، ٹھیک ہو جی۔ یہ اس کو ان کو انڈر لائن کیجئے، خصوصاً کہ جب کوئی معقول وجہ بھی نہ ہو۔ آگے ہے نافع ان مولات، نافع جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے اور امام مالک کے استاد محترم، نافع ان مولات، غلام کردہ، آزاد کردہ لونڈی سے روایت کرتے ہیں، لے صفیہ بنت ابی عبید، صفیہ بنت ابی عبید کی آزاد کردہ لونڈی سے حضرت نافع روایت کرتے ہیں، انہا اختلعت من زوجہا بکل شیء لہا، کہ انہوں نے
یعنی جو لونڈی تھی انہوں نے، جو خود بیان کر رہی ہیں، صفیہ بنت ابی عبید کی جو لونڈی آزاد کردہ، وہ خود کہتی ہیں ان اختلاط کہ انہوں نے اپنا خلا کا مطالبہ کیا من زوجہا، اپنی بیوی سے، اپنے خامد سے، بکل شیء اللہ، ہر اس چیز کے بدلے میں۔ ہاں جی، یہ غالباً صفیہ بنت ابی عبید کی بات ہے، یہ عبداللہ بن عمر کی بیٹی زوجہ تھی، تو انہوں نے خلا کا مطالبہ کیا، اختلاط من زوجہا بکل شیء لہا، ہر اس چیز کے بدلے جو ان کی ملکیت تھی، فلم ينکر ذلک عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو چیز ہے وہ مجھے دے دیں اور آپ جا سکتی ہو۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آگے ہے جی 3291 حدیث جو پڑھی ابھی ہم نے، اس حدیث کی سند صحیح ہے، اسناد، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے انکار نہیں کیا، مطلب یہ کہ خلا جائز ہے اگرچہ مکروہ ہے، تو یہ طلاق بھی ناپسندیدہ چیز اور جائز ہے، جو مرد کا حق ہے، اسی طرح عورت کا حق خلا ہے، وہ بھی اللہ کو تو پسند نہیں ہے نا، باقی جائز ہے اگر عورت نہیں رہنا چاہتی، کوئی معقول وجہ ہے، جیسے پیچھے کا حدیث میں گزری ہے کہ جس میں وہ صحابیہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول مجھے اپنا ان کے اپنے جو شوہر ہیں ان کے اخلاق یا ان کے اسلام یا دین کے بارے میں کوئی انکار نہیں، نہ کوئی اپنے اس بارے میں کوئی شکایت ہے، لیکن میں کفر کو اسلام میں جو ہے وہ پسند نہیں کرتی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کے عوض انہیں آزاد کروا دیا، خلا کا مطالبہ انہوں نے کیا، ٹھیک ہے انہیں پسند نہیں تھے، ان کا وہ معاملہ کفر اسلام تک پہنچ جائے جب، تو پھر الگ ہونا چاہیے۔ 3292 حدیث آ گئی ہے، محمود بن لبید قال، محمود بن لبید سے، اللہ اکبر، کہتے ہیں اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک آدمی کی بابت اطلاع دی گئی کہ طلق امرأتہ ثلاث تطلیقات جمیعہ، کہ اس نے اپنی عورت کو ایک ہی بار 3 دفعہ طلاق دے دی ہے، فقام غضبان، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے غصے کی حالت میں کھڑے ہوئے، ثم قال، پھر فرمایا، ایلعب بکتاب اللہ عز وجل، کیا وہ اللہ عز وجل کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے ایسا کر کے، وانا بینا ظہرکم، اور میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں اور میری موجودگی میں یہ کھیل کھلیان ہو رہا ہے، حتیٰ قام رجل، یہاں تک ایک آدمی کھڑے ہوئے صحابی، فقال، تو کہنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، الا اقتلہ، کہ کیا میں اس کی گردن نہ مار دوں، کہ اس کو قتل ہی کر دوں، ایسے شخص کو جو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیلتا ہے۔ رواه النسائی، امام نسائی نے سے روایت کیا، یہ حدیث کی سند صحیح ہے، اسناد، اور حدیث کے الفاظ وانا بین اظہرکم کا ترجمہ ہے کہ میں تمہارے درمیان ہوں، حالانکہ میں تمہارے درمیان ہوں، تو معلوم ہوا کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا حرام ہے، اسی لیے ایک ہی شمار ہوگی، اگر کوئی دے لیتا ہے شمار ایک ہی ہوگی۔ اچھا جی، 3292 آگے حدیث ہے، وان مالک بالغہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت ہے اور انہیں یہ خبر پہنچی کہ ان رجلا قال لعبداللہ بن عباس، کہ ایک آدمی نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے کہا، انی طلقت امرأتی 100 تطلیقۃ، کہ میں نے طلاق دی ہے اپنی بیوی کو 100 بار، 100 طلاقیں ایک ہی بار، فماذا تری علیہ، تو تیرا آپ کا میرے بارے میں کیا رائے ہے، خیال ہے؟ وقال ابن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، طلقت من کا بثلاث، کہ 3 طلاقیں تو اس سے ہو گئیں تیری طرف سے، وہ تو ٹھیک ہے، 3 طلاقیں تو نے دے دیں، 100 میں سے باقی کتنی رہ گئی؟ 97۔ وسب و 97 جو ہیں، اتخذت بآیات اللہ حضوا، کہ اتخذت بآیات اللہ حضوا، کہ اس کے ساتھ ان 97 طلاقوں کے ساتھ تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ چھٹا مذاق کیا ہے۔ رواہ فی الموطا، امام موطا میں اس کو روایت کیا ہے انہوں نے۔ تو یہ حدیث جو ہے 3293، یہ حدیث حسن ہے، اور فوائد میں سے یہ ہے کہ جمہور العلماء کا قول کہ تینوں ایک ہی مجلس میں ہو جائیں گی، جمہور علماء کا تو اس بارے میں یہ ہے، اکثر جو ہیں امام وہ یہ کہتے ہیں،
محققین اہل حدیث کا قول یہ ہے کہ ایک طلاق رجعی ہوگی اور یہی صحیح ہے، خواہ عورت سے مجامت کی یا نہ کی۔ اچھا جی، خامد رجوع کر سکتا ہے اور یہی صحیح قول ہے، اور اس بارے میں دیگر کتابوں میں بہت ساری تفصیل ہے، مثلا اعلام الموقعین میں، اغاثۃ اللہفان میں، امام شوکانی کا رسالہ ہے اس میں، نیل الاوطار میں، اور مسلک الختام میں یہ بڑی تفصیل سے یہ جو ہے ڈسکس کیا گیا ہے، اور یہ بڑا شور آفاق 3 طلاقوں والا ہے کہ وقت میں یہ احناف خصوصاً اور اہل حدیث اور دیگر ائمہ کے خلاف یہ آ رہا ہے مسئلہ اختلافی۔ تو نبوت کے دور میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے عہد میں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے شروع خلافت میں، تینوں طلاقیں ایک ہی وقت میں ایک ہی شمار ہوتی تھیں۔ یہ سن لو، کلیئر ہے، کلیئر دین سن، اس میں کسی کا آج تک نہ کوئی انکار ہے نہ وہ کر سکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بطور سزا یہ فتویٰ دیا تھا کہ ایک ہی وقت میں دینے والا جو 3 طلاقیں وہ تینوں ہو جائیں گی تاکہ اس کو سزا ملے، کیونکہ لوگوں نے کھیل بنا لیا تھا سزا طلاقیں دینے کا، اور یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا وقتی، اور یہ اس معاملہ میں حجت نہیں ہو سکتا۔ 3294 حدیث ہے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، ما خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض، کہ اللہ نے نئی کوئی چیز پیدا کی زمین کی پشت پر، احب الیہ، جو زیادہ پسندیدہ ہو اللہ کی جناب میں، من العطا، کے غلام کو آزاد کرنے سے، غلام کی آزادی سے، ولا خلق اللہ شیئا علی وجہ الارض، اور نہ اللہ نے پیدا کیا کسی چیز کو زمین کی پشت پر، ابغضا، زیادہ ناپسندیدہ ہو جو اللہ کی طرف الیہ، اللہ کی جناب میں، اللہ کی بارگاہ میں، من الطلاق، طلاق سے۔ رواہ دارقطنی، امام دارقطنی نے اسے روایت کی ہے۔ تو دونوں میں آزادی ہے، لیکن ایک اللہ کے ہاں انتہائی ناپسندیدہ اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی محبوب ہے۔ اچھا جی، یہ حدیث اس کی سند بہرحال ضعیف ہے، اس کی سند میں انقطاع ہے، اور حمید بن مالک ضعیف راوی ہے، واللہ عالم۔ آگے آتے ہیں، باب المطلقات ثلاثا، جس عورت کو 3 بار طلاق دے دی جائے اس کا معاملہ۔ فصل الاول، پہلی فصل ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت جاءت امرأۃ رفاعۃ القرظی، بڑی معروف حدیث ہے اور بڑی عجیب حدیث ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابیات جو ہیں وہ بھی دین کے معاملے میں بہت باز کلیئر ہوتی تھیں، اور کوئی چیز وہ چاہتی تھیں جو بھی عمل ہو وہ کلیئر ہو۔ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں پیش تھیں، امت کی ماؤں اور خواتین کے مسائل کے بارے میں کوئی چیز چھپاتی نہیں تھیں۔ باقی جہاں تک ہوتا کوشش ہوتی وہ خواتین کے جو مسائل ہوتے تھے وہ خواتین کے ذریعے ڈسکس کرتی۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت، کہتی ہیں، جات امراتن، آئی بیوی، رفاعۃ القرظی، رفاع قرظی کی عورت یعنی بیوی آئی، الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، وقالت، کہنے لگی، انی کنت عند رفاعۃ، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں رفاع کے نکاح میں تھی، فطلقنی، تو اس نے مجھے طلاق دے دی، فبت طلاقی، ہاں جی، تو اس نے مجھے یعنی طلاق بتہ یعنی جو 3 طلاقیں وہ دے دیں مکمل، میں فارغ ہو گئی۔ فتزوجت بعدہ عبد الرحمن بن الزبیر، تو میں نے نکاح کیا اس کے بعد عبد الرحمن بن زبیر سے، وما معہ الا مثل غدبۃ الثوب، اور ان کے ساتھ نہیں تھا کچھ بھی، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وما معہ، سوائے مثل غدبۃ الثوب، ڈھیلے کپڑے کی مانند، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل عاجز تھے صحبت کرنے کے یا ازدواجی جو تعلق ہے وہ قائم کرنے سے بالکل عاجز تھے، نہیں تھا ان کے پاس سوائے اپنا کپڑے کے پلو کی طرح کے۔ اچھا جی، غدبۃ الثوب۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تریدین ان ترجعی الی رفاع، کیا تم چاہتی ہو رفاع کی طرف دوبارہ لوٹنا، رجوع کرنا، جانا چاہتی ہو پہلے خاوند کی طرف؟ قالت، کہنے لگی، نام، ہاں۔
قال آپ نے فرمایا لا نہیں، اب نہیں ہو سکتا، حتیٰ یہاں تک کہ تذو کی وسیلتہ کہ تو اس کا اچھی طرح لطف اندوز ہو لے ان سے، یہاں تک کہ پراپر طریقے سے تو اس سے لطف اندوز ہو لے، تذو کی وسیلتہ و یزو کا وسیلتہ کے، اور وہ تجھ سے اچھی طرح لطف اندوز ہو لے، جب تک یعنی جیسا کہتے ہیں مزہ چکھنا کسی سے، تو جس طریقے سے پراپر طریقے سے آپ اپنے حقوق زوجیت ادا نہیں کرو گے، یہ معنی ہے اس کا نا قرآن مجید میں تن کے زوجن غیرہ، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ دوسرے خامن سے نکاح کر لے، اور نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نکاح کرنا، بلکہ باقاعدہ ازدواجی تعلق قائم ہو، اور اس کے بغیر تم واپس نہیں آ سکتی، جب یہ قائم ہو جائے گا اس کے بعد پھر وہ صورت ہوگی طلاق کی اور پھر عدت کی، اور اس کے بعد پھر متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ 3295 ایسی عورت جو ہے موافقت کے باوجود نہ رجوع کر سکتی ہے اور نہ نکاح، جب تک کہ کسی اور خامد سے صحبت نہ ہو چکے مکمل طور پر، اور یہی موقف تمام صحابہ کرام اور تابعین اعظام رضی اللہ عنہ کا بھی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رحمہ اللہ صرف یہ کہتے ہیں کہ اسے نکاح کافی ہوگا، جماع ضروری نہیں ہے، نکاح کافی ہے، اور ان کا یہ کہنا قرآن و حدیث کی وجہ سے مردود ہے، جیسا کہ میں نے یہ آیت بھی پڑھی ہے حتی تن کے زوجن غیرہ، اس سے مراد جماع ہے، اور یہ حدیث بھی اس پر دلیل ہے متفق علیہ۔ آپ کا یہ صراحت کرنا حتی لا حتی تزو کی وسیلتہ و یزو کا وسیلتہ کی، تو اس میں بڑی حکمتیں ہیں، وہاں وضاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو بعض اوقات آدمی جو ہے وہ عورت آپس میں مطمئن ہو جاتے ہیں اور یہ معاملہ رک جاتا ہے، پھر اللہ ان کو اولاد بھی دے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے، بعض دفعہ فوری طور پہ ایسا معاملہ نہیں ہوتا، ایسا ہو جاتا ہے ٹھیک۔ شریعت نے اس بات کو بار بار گھر کو اپنا نکاح کرنا، پھر ختم کرنا، پھر نکاح کرنا، پھر یہ اس کو شریعت نے اس کھیل کو بڑا سنجیدہ لیا ہے، اس کی اجازت نہیں دی بار بار۔ اچھا جی، آگے حدیث ہے دوسری فصل میں سے باب کی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی، المحلل حلال کرنے والے، والمحلل لہ اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، حلالہ کرانے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، ہاں جی، وہ دونوں جو ہیں وہ ملعون ہیں والعیاذ باللہ۔ تو جو بھی اس میں انوالو ہوگا، جس حد تک وہ سارے لعنت میں آتے جائیں گے، اس قدر یہ کبھی دین کے اندر، یہ ہمارے اسلام کے اندر، اور لوگ بڑے دھڑلے سے، یہ جو لوگ ہیں حناف وغیرہ اور یہ جو بریلوی ہیں، انہوں نے باقاعدہ اپنے بنائے ہوتے ہیں دفتر بنائے ہوتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عزیز طلبہ، تو حلالہ جو ہے یہ لعنت ہے اس کی، اس میں کوئی بھی غیرت مند انسان جو ہے اس کو نہ تسلیم کر سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ تو والیاذ باللہ لوگ ہیلے کرتے ہوئے، ہیلا کر کے عجیب قسم کا تو یہ معاملہ جو ہے حل کرتے ہیں، اور اس میں انتہا درجے کی بغیرتی ہوتی ہے۔ آگے حدیث ہے وروا ابن ماجہ علی و ابن عباس و عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ، اسی حدیث کو انہی الفاظ کے ساتھ روایت کیا امام ابن ماجہ نے۔ حدیث یہ ہم پڑھ رہے تھے، تو اس حدیث کی جو 3297 حدیث، اس حدیث کا جو اپنا اسنادی حیثیت ہے وہ یہ ہے کہ حدیث صحیح ہے، اور حدیث کی عبارت میں المحلل لہ کا مطلب ہے وہ جس شخص کے لیے حلالہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی انڈر لائن کیجئے، اور آگے آتے ہیں نیکسٹ حدیث کی جانب۔ 3298 حدیث وان سلیمان بن یسار، سلیمان بن یسار رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت مروی ہے، قال کہتے ہیں ادرکت بضعۃ عشر من اصحاب رسول اللہ، کہ میں بضعۃ عشر 10 سے کچھ اوپر اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہوں، یا میں نے ان کو پایا ہے، ملاقات کی ہے، کلہم یقولو ہر ایک یہی کہتے تھے، یوقفو المولی کہ جو ایلا کرنے والا ہے اس کو روکا جائے گا، ٹھیک ہے، یہ سے مراد یہ ہے کہ ایلا کرنے والے کو پابند سلاسل کیا جائے گا، یا انہوں سے باندھا جائے گا، قید کیا جائے گا۔ رواہ فی شرح سنہ،
اسے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ تو یہ حدیث 3298 حدیث کی سند صحیح ہے، اور حدیث میں الفاظ یو کا فلمولی، اسی کو انڈر لائن کیجئے کہ الا کرنے والوں کو ٹھہرایا جائے، یعنی پابند سلاسل کیا جائے۔ تو یہ اسی صورت میں ہے جب کوئی شخص زیادتی ادرو زیادتی کے، کیونکہ شریعت میں جو چیزیں جائز ہیں وہ ضرورت کے تحت جائز ہیں، کہ جب کسی پاس ظلم و زیادتی نہ ہو، بلکہ مصلحت کے تحت اس کا جواز ہوتا ہے، نہ یہ کہ آدمی جو ہے اس کو کھیل بنا کر دوسروں کو ظلم و زیادتی پر مجبور کرے، اور یہ جو اختیارات ہیں ان کو غلط، ان کا ناجائز استعمال کرے۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ آج کا یہ ہمارا سبق جو ہے بفضل اللہ کی توفیق سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کی سمجھ کر اور دوسروں کو منوان اسے کنوے کرنے کی توفیق کامل مرحمت فرمائے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میں نے آپ کو یہ پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کا جو اپنا پیپر ہے اس مہینے کا، وہ میں نے اپلوڈ کر دیا تھا، یہ کوئز کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلہ بار پیپر LMS پہ آ گیا ہے، تو اس کو آپ دیکھ لیجئے گا، کہیں وہ آپ مس نہ کر دیجئے، اس کو ٹائم پہ سوالو کیجئے گا۔ وما توفیقنا الا باللہ۔ السلام علیکم۔